السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ متن ابن عاشر کے ہم دوسرے فقرہ پر ہیں، پیراگراف۔ ومما استردوہ ہنا تعریف الشکر وهو لغۃ فعل یبنى عن التعظیم المنعم بسبب کونہ منعما۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم تعریف شکر بھی ذکر کرتے ہیں جو کہ لغت میں تعظیم پر آدھارت ہے، اور یہ اس لیے کسی کا شکر کیا جاتا ہے کہ کسی منعم نے آپ کے اوپر نعمت کی۔ والمراد بالفعل الحدث، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے کوئی فعل حدث ہوتا ہے جو کہ ابھی واقع ہوا ہے بعد میں۔ فیدخل فیہ ما کان باللسان وبغیر من سائر الارکان، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر زبان بھی داخل ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام ارکان بھی، یعنی شکر جو ہے زبان سے بھی ہو سکتا ہے اینڈ ود ادر bodily parts as well۔ ولا یختص باللسان کالحمد وخرج بقولہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مختص نہیں ہے زبان کے ساتھ کہ بس آپ نے زبان سے الحمدللہ کہہ دیا۔ وخرج بقولہ یبنی عن تعظیم المنعم ما لا یبنی تعظیمہ، وخرج بقولہ بسبب کونہ منعما ما یبنی عن تعظیمہ لا فی مقابلۃ انعام فانہ حمد لا شکر۔ وَإِذْ فَهِمَتْ هذا علمت أن بين الحمد والشكر عموما وخصوصا من وجه يقصدان على الوصف اللساني بالجميل في مقابلة الإحسان۔ وہ کہتے ہیں کہ ساتھ میں ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ حمد و شکر جو ہے اس میں ایک عموم ہے اور خصوص ہے۔ عموم کیا ہے کہ دونوں زبان سے ادا کیے جاتے ہیں عمومی طور پہ احسان کے مقابلے میں۔ وَيَنْفَرِدْ الْحَمْدُ بِصِدْقِهِ عَلَى الْوَصْفِ اللِّسَانِي بِالْجَمِيلِ لَا فِي مُقَابِلَةِ إِحْسَانٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ حمد جو ہے نا اس کی ایک خصوصی، یعنی دونوں کے اندر کامن چیز کیا ہے حمد و شکر میں، کہ یہ زبان سے کسی احسان کے مقابلے میں آپ کی نکلتی ہے ایک اچھا وصف، جبکہ حمد کے اندر جو خصوصی چیز ہے وہ کیا ہے کہ یہ صدق دل سے نکلی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے، کسی ایسے جو کہ احسان کے مقابلے میں نہیں ہوتی، جو احسان کے مقابلے میں نہیں ہوتی، یعنی آپ نے کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھی آپ کے منہ سے نکل گیا۔ یعنی شکر جو ہے وہ احسان کے مقابلے میں، جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی تو آپ نے اس کا شکر کیا، نعم۔ لیکن حمد جو ہے وہ بغیر کسی مقابلے کے، کسی احسان کے ہے، کسی احسان کے مقابلے میں نعم، حمد بس تعریف ہے مجرد۔ نعم، جزاک اللہ خیر۔ وینفرد الشکر بصدقہ علی ما لیس باللسان من الفعل المبنی عن تعظیم ان کان فی مقابلۃ الاحسان۔ وہ کہتے ہیں جبکہ شکر جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے ہو، لیکن وہ ہمیشہ جو ہے وہ احسان کے بدلے میں ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ الشَّرْعِيَّانِ فَقَالَ فِي شَرْعِ الْمُتَعلِق، وہ کہتے ہیں البتہ دونوں مشروع ہیں حمد و شکر، اور جیسے کہ شرع متعلق میں تحقیق ماہیتہما ان الحمد لیس عبارۃ عن قول القائل الحمد للہ، وہ کہتے ہیں کہ تحقیق یہ کہ ان دونوں کا جو حیت ہے کہ ہم جو ہے نا وہ صرف قائل کا یہ کہہ دینا نہیں ہے الحمدللہ، بل ہوا فعل یشعر بتعظیم المنعم بسبب کونہ منعما، بلکہ اصلاً آپ کے دل میں یہ تعظیم ہو منعم کے لیے کہ اس نے انعام کیے۔ وذالک الفعل اما فعل القلب عنی اعتقاد اتصاف بصفات الکمال والجلال، وہ کہتے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ یہ جو آپ کا فعل ہو حمد کا، یہ دل سے آواز نکلے صدقے دل کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں میری مراد یہ ہے کہ آپ کا اعتقاد ہو کہ آپ اس ذات کی تمام تر صفات کاملہ اور جلالہ کا اعتبار کریں، او فصل اللسان عنی ذکر ما یدل علیہ، یا پھر یہ کہ زبان سے آپ الحمدللہ کہیں ساتھ میں تعظیم ہو آپ کے دل میں اور زبان اس کی تصدیق کر دے کہ آپ حمد کر رہے ہو، او فعل الجوارح، یا ہاتھ پیر اس بات کا یعنی کچھ شو کریں، کوئی ایسے اعمال سرزد ہوں، وہ الاتیان بافعال الدالہ علی ذلک، یعنی آپ کوئی بھی ایسے اعمال کرو جو اس بات پر دلالت کرتے ہوں کہ یو آر ریئلی اے حامد۔ والشکر کذالک لیس قول القائل والشکر للہ بل ہوا صرف العبد جمیع ما انعم اللہ به علیہ من السمع والبصر وغیرہما الی ما خلق له وعطاه۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح شکر
تو وہ کہتے ہیں کہ شکر کیا ہے؟ شکر یہ نہیں کہ آپ کہہ دو کہ اشکر للہ، یہ شکر، بلکہ جس نے آپ کے اوپر نعمت کی اور اس نے آپ کو جو جو اعضاء دیے ہیں، من السمع والبصر والفؤاد والرجل والیدان، وہ سب کے سب آپ اس کی اطاعت میں بذل کر دو. لو آتاؤ لاجلی کثر فی النظر الی مطالعتی مصنوعاتی، یعنی آپ اپنی نظر کو صرف کر دو ان چیزوں کا مطالعہ کرنے میں جو اس کی مصنوعات ہیں، قرآن، حدیث، دیگر چیزیں. والسمع الی تلقی ما یبنى عن مرضاتی، اور اپنی سماعت کو ان چیزوں میں لگا دو جو اس کی مرضی کی ہوں، یعنی تلاوت قرآن، صالحین کی صحبت، حمد و ثنا، ذکر کی محافل. تو اس کے لیے کافی تھا، ایک کتاب بھی پڑھ لیتا تو ہمارے نزدیک تو اس کو آ جانی چاہیے نحو وغیرہ. وہ اتنے لوگوں سے پڑھا، اتنے لوگوں سے یہ پڑھا، یہ پورا روڈ میپ ہم نے جو ہے وہ ان چیزوں کو کس گہرائی سے دیکھنا ہے. ہم تو شکر دونوں کے لفظ آتا ہے، گزرتا ہے، چلا جاتا ہے، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اس بارے میں کیسے ان الفاظ کے اوپر غور ہوتا ہے. لیکن یہ پورا ایک منہج ہے کہ پورا بالضبط. والاجتناب، دیکھیں وہی بات بار بار جو ہم نے تقوی کی ڈیفینیشن پڑھی تھی. ہاں جی شعیب بھائی موجود ہیں آپ؟ چیزوں کا فعل جو حکم دی گئی ہیں، ترک المحظورات، جن چیزوں سے ڈرایا گیا ان کو ترک کرنا، اور صبر علی المقدور، کہ جو ہو گیا اس کے اوپر صبر. اب دیکھیں یہاں پہ یہ یہی بات کر رہے ہیں، اگلی کہہ رہے ہیں والاجتناب عن منہیاتہ، اور اجتناب ان چیزوں سے کرنا جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. وعلی ھذا یکون الحمد عام من الشکر مطلقا، وہ کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر حمد جو ہے وہ زیادہ عمومی ہو جاتی ہے شکر سے مطلقاً لعموم النعمہ الواصلہ الی الحمد وغیرہ، کیونکہ آپ کو کوئی اسپیسیفک چیز ملے تو اس پہ آپ شکر کرتے ہو، کوئی احسان کرے، لیکن ہم تو کوئی بھی آپ نے پازیٹیو چیز دیکھی اللہ کی طرف سے اس پہ حمد آپ کے دل میں آ جاتی ہے. وہ اختصاص شکر بما یصل الی الشاکر، جبکہ شکر جو ہے مختص ہوتی ہے کہ ایک شاکر کو کوئی چیز ملے تو تب وہ اس کا شکر کرتا ہے. قال سید کہتے ہیں وذالک لأن المنعم المذکور فی تعریف الحمد العرفی مطلق لم یقید بکونہ منعما علی الحامد او غیری. وہ کہتے ہیں کیونکہ جو منعم مذکور ہے نا تعریف حمد میں، وہ مطلق ہے اور اس کی کوئی قید نہیں ہے حامد پر یا اس کے علاوہ. فیتناول بخلاف شکر، تو وہ ہر کسی کو پہنچتا ہے، یعنی منعم کا فیض حامد ہو یا شاکر ہو. بخلاف شکر اس قد اعتبر فی منعم مخصوص وہوا اللہ سبحانہ وتعالی. وہ کہتے ہیں جبکہ شکر کے معاملے میں منعم مخصوص ہماری مراد ہوتی ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. ونعمتی واصلہ الی عبدی الشاکر، اور ایک خاص نعمت جو اللہ اپنے کسی بندے پر کرے تو اس کے منہ سے تعریفاً کلمات نکل جاتے ہیں یہ شکر کے. ولیکون الحمد عام من الشکر. وجہ ثانی، وہ کہتے ہیں اور یہ کہ حمد جو ہے نا وہ عموم ہوتی ہے، زیادہ عامی ہوتی ہے شکر کے مقابلے میں. وجہ ثانی وہوا ان فعل القلب واللسان وحدہ مثلا قد یکون حمد ولیس بشکر اصلا اذا قد اعتبر فی شمول الآلات. وہ کہتے ہیں اور حمد کے لیے یہ ہے کہ وہ آپ کے دل کا فعل ہوتا ہے اور زبان کا ایک. مثلا قد یکون حمد ولیس بشکر، تو کہتے ہیں کہ کبھی حمد ہوتی ہے لیکن یہ شکر نہیں ہوتا اصلا اگر ہم اس میں اعتبار کریں آلات کی شمولیت کا. وہ وجہ ثالث وہ نشر بهذا المعنى لا يعلق بغیرہ تعالی بخلاف الحمد. وہ کہتے ہیں تیسرا وجہ اس میں یہ ہے، اگر ہم اس کو تیسرے زاویے سے دیکھیں گے کہ شکر جو ہے اس معنی میں اس کا تعلق نہیں ہوتا لا يعلق بغیرہ کسی اور چیز کے ساتھ، لا يعلق بغیرہ تعالی بخلاف الحمد، یعنی شکر جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اور کسی چیز سے متعلق نہیں ہوتی حمد کے مقابلے میں. یعنی شکر جو ہوگا نا وہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ کا ہوگا.
وعبارة الشيخ خالد الأزهري في شرح التوضيح فالشكر أخص مطلقا لاختصاص تعلقه بالباری تعالی. وہ کہتے ہیں اور اسی طرح شیخ خالد الازہری نے فرمایا شرح توضیح میں کہ شکر جو ہے نا وہ مطلق ہم سے زیادہ مخصوص ہوتی ہے. کس معنی میں؟ کہ اس کا مخصوص تعلق ہوتا ہے باری تعالیٰ سے. ولی تقیدہ بکون المنعم منعما علی الشاکر ولی وجوب شمول الآلات فیہ بخلاف الحمد. وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا تقید ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ کہ منعم آپ کے اوپر کوئی نعمت کرے شاکر پر. ولی وجوبی شمول الآلات اور پھر مختلف جو آلات ہیں ان کا شمول اس میں واجب ہوتا ہے. فیہ بخلاف الحمد حمد کے برخلاف. وقالا اور فرمایا الامام ابو احمد الغزالی فی الاحیاء. امام ابو احمد الغزالی نے احیاء العلوم میں فرمایا انا عمل الشکر یتعلق بالقلب واللسان والجوارح. کہ جو شکر کا عمل ہے نا اس کا تعلق ہوتا ہے قلب، لسان اور جوارح سے یعنی ہاتھ پیر. فاستعمال نعم اللہ تعالی فی طاعتی وتوقع من الاستعانة بها على معصیتی. وہ کہتے ہیں اور اس کے اندر کیا چیز داخل ہے کہ جو اللہ نے نعمت آپ کو دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کی جائے. وتوقع من الاستعانة بها على معصیتی اور اس چیز سے بچا جائے کہ آپ اس نعمت کو استعمال کرو اللہ کی معصیت میں. حتی ان شکر العینین ان یستر کل عیب یراہ لمسلم. وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ ہر عیب جو آپ کسی مسلمان کا دیکھو تو اس کو چھپاؤ، اس سے آنکھیں بند کرو. وشکر الاذنین ان یستر کل عیب یسمعہ فیدخل ھذا فی جملۃ شکر. اور ہر گناہ کی بات جو آپ سنو تو اپنے کانوں کو اس سے ڈھک لو یعنی بچاؤ. کانوں کا شکر یہ ہے. فیدخل ھذا فی جملۃ شکر نعمت ھذہ العطا. ان اعضاء کی شکر میں یہ تمام جملہ چیزیں شامل ہیں. والشکر باللسان اظہار الرضا عن اللہ تعالی وما هو مأمور به. اور کہتے ہیں زبان کا شکر کیا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کا اظہار کرو کہ بھئی میں راضی ہوں اللہ کی رضا کے ساتھ. وما هو مأمور به اور جس چیز کا اسے حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرے. تسبیح و تحمید. واللہ الموفق. واللہ قال البیضاوی اصلو الہ. نہیں یہ واللہ نہیں ہوگا تسمیہ تو نہیں ہے. ہاں واللہ الموفق یعنی توفیق اللہ کی طرف سے. نہیں وہ میں نے دوسرا والا پڑھا تھا لیکن وہ بھی واللہ ہی ہے. واللہ قال البیضاوی اصلو الہ وحذفت الحمزہ وعوض عنها حرف التعریف ثم جعل علما على الذات الواجب الوجود الخالق للعالم. وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا نام ہے اس کا اصل کیا ہے؟ الہ، یعنی اس کے اندر حمزہ حذف کر دیا گیا. وعوض عنها حرف التعریف اور پھر یہ جو الہ ہے اس میں سے حمزہ حذف کیا گیا تو کیا بچا؟ لا. اور پھر اس میں لام تعریف لگایا گیا اللہ. ثم جعل علما على الذات الواجب الوجود الخالق للعالم. اور پھر اس میں ذات علم یعنی پراپر ناؤن بنا دیا گیا اس واجب الوجود ذات کے لیے جو کہ خالق ہے اور عالم ہے. عالم کی خالق ہے اور واجب الوجود ہے نیسیسری بینگ. وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ. وہ کہتے ہیں اور اسی لیے یہ نہیں کہتے الحمد للخالق او للرازق. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو خالق ہے رازق ہے پیدا کرنے والا ہے اس کی حمد ہو. او نحوی ملی اللہ یوہم ذالک ان استحقاق و اختصاص الحمد انما هو لوصف دون وصف. وہ کہتے ہیں اب یہ دیکھو کتنی امپورٹنٹ باتیں. یہ سارے جو وہ صوفی لڑکے ہیں جب تک یہ نہیں پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں یہی ہے نا مثلا یہ اسماء و صفات کے بارے میں اتنا لڑتے جھگڑتے ہیں جبکہ ان کے بارے میں تفکر بھی نہیں کرتے.
اب جن کے اوپر اشری ہونے کو اور یہ سب الزام ہے وہ دیکھو کیا بات کر رہے ہیں، کس لیول پہ جا کے بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی حمد بیان کرو کسی خاص وصفی نام کے ساتھ تو اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ آپ صرف اس کے خاص وصف کی تعریف کر رہے ہو.